پھر ایک مرتبہ شام کے سفر پر گئے تو وہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی. اس راہب نے ان کو بتایا کہ تو ایک آنے والی بڑی ہستی کا وزیر بنے گا. خواب میں انہوں نے دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر لی تو اس نے بتایا کہ تو کسی بڑی ہستی کا جانشین بنے گا، خلیفہ بنے گا. تو صدیق مولانا بڑی حیران تھے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیق مولانا نے تذکرہ کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبوت کا دعویٰ فرماتے ہیں، میں نے قبول تو کر لیا، مگر اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے بندہ کہتے ہیں نا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مانتا تو ہوں، دل کی تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شام میں جو تو نے خواب دیکھا تھا وہ خواب میری دلیل کے لیے کافی ہے. تو صدیق اکرام نے ایمان اور مضبوط ہو گیا. ان کا نام تھا ابو بکر اور ان کا نام مشہور ہوا صدیق اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بات پر فوراً تصدیق کر دی. والذی جاء بالصدق وصدق بہ، نبی اسلام سچ کو لے کر آئے اور اس سچ کی صدیق انہوں نے تصدیق فرمائی. اور ان کا لقب تھا عتیق. عتیق کہتے ہیں نجات پانے والا، عتق سے ہے. اب اس کی علماء نے کئی وجوہات لکھی ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ ان کی والدہ کے بچے پیدا ہوتے تھے زندہ نہیں رہتے تھے، فوت ہو جاتے تھے. جب ابوبکر صدیق عنہ پیٹ میں تھے تو وہ دعا مانگتی تھیں کہ اللہ اب مجھے ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو موت سے بچپن میں بچ جائے اور زندہ رہنے والا ہو، عتیق ہو. اس والدہ کی دعا کی وجہ سے ان کا نام عتیق پڑ گیا. اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے پیچھے ایک بڑا واقعہ ہے. وہ یہ کہ ان کے والد جو ابو قحافہ تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، مگر ابوبکر صدیق عنہ کسی بت کی پرستش نہیں کرتے تھے. اب بیٹا جوان ہو گیا اور وہ ایک مرتبہ بھی باپ کے ساتھ بت خانے میں نہیں گیا بت کی پوجا کرنے کے لیے. تو ایک مرتبہ جو ابو قحافہ تھے وہ ابوبکر صدیق اپنے بیٹے کو لے کر گئے کہ چل بیٹا میرے ساتھ بت کی پرستش کرنے کے لیے. اب چونکہ والد تھے تو ابوبکر صدیق عنہ خاموش ہو گئے اور والد کے ساتھ وہاں چلے گئے. والد نے بت کی پرستش کی، ابوبکر صدیق عنہ ایک طرف کھڑے رہے. پھر والد نے کہا کہ بیٹا اب تم اس بت کی پوجا کر لو جیسے میں نے مناجات کی ہے. جیسے لوگ قبروں کو جا کے سجدے کرتے ہیں، بت کو سجدہ کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے. تو ابوبکر صدیق عنہ نے کہا کہ ابا جان آپ کے سامنے یہ کرتے ہوئے مجھے شرم آئے گی، حیا آئے گی، اکیلا ہوں گا تو کر لوں گا. تو والد ذرا دور چلے گئے. اچھا بیٹا میں دور چلا جاتا ہوں، تم کر لو. جب وہ صدیق عنہ نے دیکھا کہ والد دور چلے گئے تو وہ اس کمرے میں گئے جہاں بت تھا اور اس بت کو جا کر کہا کہ تم میری بات کو سن رہے ہو، میری مناجات کو سن رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا. ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری بات کو نہیں سنتے، تم بہرے ہو. اچھا تم مجھے کھانا دو. کوئی جواب نہیں آیا. فرمایا پھر اس کا مطلب تم میرے رازق نہیں ہو، نہ تم نے مجھے پیدا کیا ہے نہ میں تمہاری پرستش کرتا ہوں. یہ کہہ کے ابوبکر صدیق عنہ کو جو غصہ آیا انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور اس بت کو توڑ دیا. اب تھوڑی دیر کے بعد ان کے والد آئے تو بیٹا تو جا چکا تھا. انہوں نے کمرے میں دیکھا تو ان کا جو بت تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے وہ ٹوٹا پڑا تھا. کان ٹوٹا ہوا ہے، آنکھیں ٹوٹی ہوئی ہیں، بازو ٹوٹا ہوا ہے. پتھر سے انہوں نے اس بت کو توڑ دیا تھا. ابو قحافہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے بیٹے نے اس کی پرستش کرنے کی بجائے الٹا اس کو توڑ دیا اور چلا گیا یہاں سے. تو غصے میں گھر آئے اور کہنے لگے ابوبکر کہاں ہے، ابوبکر کہاں ہے. آگے ابوبکر صدیق عنہ کی والدہ کھڑی تھی. انہوں نے پوچھا کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھو وہ میرے ساتھ گیا تھا اور بت کی پرستش کرنے کی بجائے اس نے بت کو الٹا توڑ دیا. تو والدہ نے کہا کہ توڑ دیا تو کیا ہوا، تم میرے بیٹے کو کچھ نہیں کہتے، اس بیٹے کی بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے. تو ابو قحافہ نے پوچھا تم یہ کیا بات کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ جب میں حاملہ تھی تو میرے بیٹے چونکہ پہلے فوت ہوتے رہتے تھے، مجھے اس بیٹے کی بڑی فکر تھی. تو ایک رات میں نے خواب دیکھا. خواب میں کسی کہنے والے نے کہا
کہ تیرا بیٹا جو پیدا ہوگا یہ عتیق ہوگا، یعنی یہ موت سے بچ جائے گا، اور اس کا دنیا میں نام صدیق ہوگا، اور یہ آخری نبی کا رفیق ہوگا۔ یہ 3 باتیں مجھے بتائی تھیں، اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کی بڑی شان ہوگی، تم میرے بیٹے کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ والد نے اپنے بیٹے سے پھر کوئی بات نہیں کی۔ اللہ نے ان کو زمانہ جاہلیت میں بھی بت کی عبادت سے بچائے رکھا۔